آج ہم پڑھیں گے نون قطنی کے حوالے سے۔ نون قطنی کسے کہتے ہیں؟ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دے دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان سے گر جاتا ہے۔ اور جیسے نوح نبنہ، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی کو سمجھنے کے لیے حمزہ اصلی اور وصلی کو سمجھنا ضروری ہے۔ حمزہ اصلی کیا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہوتی ہے، جیسے الحمد، یہ حمزہ اصلی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو۔ اور حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے کہ جس کو ضرورتاً ہم زبر زیر پیش لگا لیتے ہیں، مثلا یہ کہ بعض حروف یعنی وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، لیکن ضرورتاً ہم اس کے اوپر لگا لیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، الرحمہ کہ حمزہ جو ہے اصلی ہے، الرحیم کو ملا کے پڑھے ہیں، الرحیم پڑھیں گے جب، تو یہ کیا ہے، حمزہ وصلی ہوگا، تو ہم کیا کریں گے، ضرورتاً الرحمن لگا رہے ہیں، یعنی الف کے اوپر زبر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہوتا ہے حمزہ اصلی کہ جس کے اوپر زبر زیر پیش لگی بھی ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے۔ حمزہ وصلی وہ ہوتا ہے جس کو ہم ضرورت کے تحت حمزہ بناتے ہیں، یعنی وہ الف ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن ضرورت کے وقت ہم اسے حمزہ بنا لیتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش پڑھنے کی صورت میں ہم اس کو حمزہ بنا لیتے ہیں، زبر زیر پیش لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دے دیتے ہیں، جیسے نوحن، نون آ گیا، نون کی تنوین جو تھی، یہ جو خن کی جگہ ہم نے نون کے نیچے زیر لگا دی۔ اب اس نون کو ہم ابقل با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نوح نبنہ، اور ہجے بھی اس کے ایسے ہی کریں گے، نون پیش ہوا نو، ہا پیش ہو، نوح، نون زیر با نب، نوح نب، نون زبرنا، نوح نبنہ، ہاں الٹا پیش ہو، نوح نبنہ، اور بالفرض اگر ہم کر رہے ہیں نوح تو پھر نب نہ ہو نہیں پڑھیں گے، نب کی بجائے پھر پڑھیں گے اب نہ ہو۔ اب دیکھیں اس الف کی کوئی حرکت نہیں ہے، لیکن ہم زیر لگا دیں گے، اب نہ ہو، ایسے کر کے پڑھیں گے، لیکن جہاں جب یہ نون آتی ہے تو اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، نوح نب نہ ہو۔ اسی طرح لوط المرسلین، خبیثۃ نجتثت، خبیثۃ نجتثت۔ آج ہم اس کی آگے سے مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے ہے نوح ابنہ، لوط المرسلین، خبیثۃ اجتثت، قاف زبر قا، دال زیر یا دی، قدی، را پیش رو، یہ را دو پیش رن تھا، تو اس کو کیا کیا گیا، قدیر، قدیرو کی تنوین کا جو نون تھا اس کے نیچے ہم نے زیر لگا دی، ٹھیک ہے۔ اور یہ عربی کا ایک طریقہ ہے، اسلوب ہے، قدیرو، قدیرو، اور اس کی ایک نون کے نیچے زیر لگ گئی اور اس کے ساتھ ملا کر اگلا حرف پڑھا جاتا ہے، قدیرن الذی، نون زیر لام نیل، لام زبر لا، نیل، قدیرن اللہ، دال زیر یذی، قدیرن الذی۔ نیکسٹ، عدن التی، عدن التی، فتنة انقلب، فتنة انقلب، أحد الله، جميعا الذي، بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، خير اطمأن، خير اطمأن، مثلا القوم، اور اگر مثلا پہ وقف کریں گے تو آگے جب بعض اوقات آیت مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ نون قطنی آ رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہم نیل قوم نہیں پڑھیں گے، اگلی آیت سٹارٹ نیل قوم سے نہیں کریں گے، القوم سے کریں گے، پھر نون قطنی کو نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں۔
تو اگر وقف نہیں ہے تو مثلا القوم لمزة الذي يومئذ المستقر يومئذ المستقر عزير ابن زجاجة الزجاجة. تو ساتھی یہ ہے ہمارا لیسن آج کا، الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے. مبینین قتلو تلو تاپش تو مبینین قتلو مصباح المصباح نوح المرسلين بعدن القول. بعدوی اصل میں یہ بعدون تھا اور تنوین کی نون الگ سے کر کے نون کے نیچے چھوٹی سی زیر لگا دی تو یہاں پہ اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اس کو یہاں پہ نون قطنی کہتے ہیں. بعدن القول شيئا اتخذها قرية استطعما عادا الأولى كرماد اشتدت خبيرا الذي. ساتھیو اس کو ہم خبیرون الذی نہیں پڑھیں گے، یعنی مد اصلی الف کو نہیں پڑھیں گے. خبیر را زبر را کے ساتھ پڑھیں گے الذی. اور اگر یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو خبیرا کر کے وقف کریں گے، آیت یعنی مکمل ہو رہی ہے. پھر الذی نہیں کریں گے، الذی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ حمزہ وصلی ہے تو اس کو ہم خود سے یعنی حمزہ بنائیں گے، زبر الذی زبر لگا دیں گے الذی. ایسے بھی بعض اوقات قرآن پاک میں آتا ہے. ٹھیک ہے، خبیرون الذی ملائیں گے تو پھر الف مد اصلی نہیں کریں گے یہاں پہ. اسی طرح آگے ہے فخورن الذین منیبین ادخلوها شیبن السماء نفورن استکبارا علیمن الذین تونذہب. ساتھیو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن قرآنی قاعدے کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو نون قطنی کے قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے. اور نون قطنی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ لیکچر جس میں نون قطنی بتائے گئے ہیں اس کو بار بار سنیے اور بار بار سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہو سکے تو ڈائری پہ نوٹ ڈاؤن کر دیجیے، آپ کو بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بار بار سننے کی وجہ سے. اور پھر بھی اگر مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہماری بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی بھی مشکل مصیبت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ اس کو دور فرمائے. آمین. بہت سارا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.